اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چینل جس وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوا ہے وہ ایسا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جو بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، اسے مال و دولت سے مالا مال کر دوں گا، ہر مشکل ہر پریشانی سے چھٹکارا دے دوں گا، میں اسے نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اولاد عطا فرماؤں گا، رحم و کرم کی بارشیں عطا فرماؤں گا، اسے فصلیں عطا فرماؤں گا اور اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی نعمتیں، رحمتیں اور بخششیں عطا فرما دیتا ہے؟ تو وہ وظیفہ ہے استغفار، اللہ کے سامنے استغفار کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی ہے، یعنی وہ ان تمام اعمال سے تائب ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اچھے اعمال کو اپنائیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور توبہ قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ یقیناً جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنی عفو مغفرت کا دروازہ کھول رکھا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی معافی، پردہ پوشی اور اپنی توبہ کی قبولیت کے طلبگار بنتے ہوئے اس کے کرم و وجود کی بارشوں کی طرف پلٹیں۔ نہ کوئی انہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا دور کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی دروازہ بند کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے اپنے مسائل کا حل پوچھتے، اور ایک دفعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار کر۔ پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا میری فصل کا مسئلہ ہے، تو آپ نے کہا استغفار کر۔ پھر اور ایک شخص آیا اور کہا بارش کا مسئلہ ہے، تو آپ نے کہا استغفار کر۔ جو بھی آتا شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو استغفار کا کہتے۔ ایک بندہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کیا، یا شیخ، جو بھی بندہ آ رہا ہے آپ اس کو توبہ استغفار کا کہہ رہے ہیں۔ شیخ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نہیں آیا، دیکھو اگر تم استغفار کرو گے تو بارشیں دوں گا، فصلیں دوں گا، بیٹے دوں گا، نعمتیں دوں گا اگر تم استغفار کر لو گے۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے، ہر مسئلے کا حل توبہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آج آسمان میں چراغاں کر دو، تو فرشتے اس کا سبب پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، یعنی میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، جاؤ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو، نہیں بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ سبحان اللہ، معافی مانگنے پر ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔
انسان کے دائیں طرف نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں طرف والا یعنی گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ کرنے والے انسان کا گناہ لکھنے سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ 6 گھنٹے تک مسلسل قلم اٹھائے رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ اگر گنہگار شخص اس دوران اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا، اور اگر وہ توبہ و استغفار نہیں کرتا تو ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھتا ہے۔ اور جو نیکی پر فرشتہ مامور ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ نیکی کرتا ہے وہ فوراً نیکی کو لکھ دیتا ہے، جبکہ گناہ کرنے والا فرشتہ 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، مسلسل انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر ہم اب اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہوگی؟ تو توبہ کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا اس طرح ہے کہ دن بھر میں کسی وقت بھی ٹائم ملے تو ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، چاہے فجر کی نماز کے بعد ٹائم مل جائے، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ایک تسبیح کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کعبہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کی تمام مشکلوں پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ تو وہ استغفار کیا ہے جو آپ نے کرنی ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کعبہ آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ اور آخر میں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔